حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم الشان ہستی، آپ علیہ السلام کی صاحبزادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن میں اپنا اظہار پیش کیا اور پوری ترکیب بتائی، اور ان کے قبر میں آپ علیہ السلام خود تشریف لے گئے، نیچے اترے، حضرت رقیہ کو اپنے ہاتھوں اللہ کو سپرد کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظاہر ہے ان کی مغفرت اور مقام کا کیا کہنا۔ عجیب اتفاق ہے کہ اس سال اس رجب کے مہینے میں اور ہفتے 10 دن میں بڑی بڑی شخصیتیں اس دنیا سے رخصت ہوں گی۔ دنیا بھر کے مشہور عالم دین، عالم نہیں تھے مگر علماء کے ساتھ، علماء کے سنگ، علماء سے محبت اور ان کی خدمت کر کے عالموں سے بھی زیادہ نام کما لیا۔ دین کی بڑی خدمت کی، انجینئر تھے مگر دین کے اتنے پکے کہ پیر صاحب کے نام سے مشہور ہو گئے، پیر ذوالفقار نقشبندی، اور لاکھوں لوگ ان سے وابستہ اور لاکھوں نے اپنی اصلاح کروائی۔ وہ بھی چند دنوں پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ مولانا سالم صاحب کے بیٹے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، قاری طیب صاحب جن کا عالم اسلام میں نام ہے اور ان کی خدمات بڑی زبردست ہے، دارالعلوم دیوبند کے محترم اور دارالعلوم کو عظمت تک پہنچانے والے حکیم الاسلام، دنیا کے مقبول ترین عالم کے بیٹے بلکہ پوتے، ان کا بھی انتقال چند دنوں پہلے ہوئی۔ آپ سے میرا تعلق ہے، اس وجہ سے آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ اور سب سے بڑا حادثہ، اور شاید اس سے بڑا حادثہ میرے لیے نہیں کچھ ہو سکتا کہ میری والدہ محترمہ تقریباً 100 سال کی عمر میں ہم سے رخصت ہو گئی۔ اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ والدہ کا ذکر خیر اس لیے کرنے کو جی چاہتا ہے کہ آج کی تاریخ میں ایسی مائیں دنیا میں موجود نہیں۔ ہماری بہن اور بیٹیاں اور ہماری مائیں اگر ایسی پیدا ہو جائے جیسی میری والدہ تھی تو پوری امت کا حال بدل جائے گا۔ ہم لوگ 4 بھائی ہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں، 60 سال تقریباً میری عمر ہے۔ بڑے بھائی اور میرے میں کم سے کم 18-20 سال کا فرق ہوگا، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ والدہ محترمہ کی عمر تقریباً 100 سال ہو۔
والدہ نے والد ہمارے بچپن سے گزر گئے. میں شاید ایک آدھ مہینے میں تھا جب بھی والد کا انتقال ہو گیا. والدہ ایسا بتاتی مگر انہوں نے ایسی جفاکشی کی. اندازہ یہ ہے کہ والدہ کی عمر اس وقت 30 اور 40 کے بیچ میں ہوگی. اس زمانے سے لے کر آج تک اپنی جوانی کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو سب قربان کر کے 4 بچوں کی زندگی وقف کر دی. کسی سے محنت مزدوری نہیں کرائی. اپنا پیٹ پالنے کے لیے، گھر چلانے کے لیے کوئی بچوں پہ بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ خود محنت و مشقت، زبردست محنت. اتنی کوشش کی کہ ہمارے بچے کسی کے محتاج نہ رہیں. چاروں کو بہترین تعلیم دی. بڑے بھائی دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے. دوسرے نمبر کے بھائی ایم اے کر کے فارغ ہوئے اور بڑے ٹیچر بنے، ہیڈ ماسٹر بنے. تیسرے نمبر کے بھائی موجود ہیں ہمارے درمیان. ان کو ہر طرح کی تربیت و تعلیم والدہ نے دینے کی کوشش کی. وہ بھی اپنی تدریسی لائن اچھی سروس پہ گئے، سرکاری ٹیچر بنے. ماشاءاللہ میتھ اور حساب میں ایسے لوگ کم ہیں جو ہمارے بھائی صاحب نے حاصل کیا. مجھے اندازہ ہے کہ ان کو تقریباً 100 تک کے پہاڑ یاد ہیں. آنکھوں سے معذور ہے مگر والدہ کی دعائیں، شفقتیں، محبتیں ان کے ساتھ اتنی ہیں کہ انہوں نے ہر زمانے میں کامیابی حاصل کی. چوتھے نمبر پہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. والدہ محترمہ نے سب کچھ برداشت کر کے کہا کہ دین کی جتنی تعلیم ممکن ہے، جتنی تعلیم ہو سکتی ہے، جب تک تم سیکھ سکتے ہو، ہندوستان سے لے کر مکہ، مدینہ اور قاہرہ اور مصر تک میری طرف سے تمہارا سپورٹ. والدہ کی دعا، ان کی توجہ، ان کی ان آیات میں اللہ کا شکر ہے حفظ کی دولت سے نوازا. آج میں آپ کو گواہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ پاک پڑھائی کے زمانے سے آج تک میں نے جو قرآن حفظ کیا، یاد کیا، دور کیا، اپنے استاد کو سنایا، کسی کو سنایا، جتنا کچھ پڑھا، جس طرح پڑھا، سارے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب میری والدہ کے حق میں قبول فرما. اس کے بعد بہت سے لوگوں کا یہ رجحان ہوا، حافظ ہو گیا.
اب اس کو کوئی ہنر سکھا دو، اصرار ہوا، کچھ سیکھ لے گا، کمائی ہوگی، گھر چلے گا، بمبئی بھیج دو، کچھ کر لے گا۔ والدہ نے کہا نہیں، جتنا پڑھنا چاہتے ہو میری طرف سے بیٹا تم کو سپورٹ، تم پڑھو۔ ان کی دعا، ان کی برکت سے الحمدللہ حفظ کے ساتھ قاری بنے، عالم بنے، اور دارالعلوم دیوبند میں جہاں کسی کو داخلہ مشکل ہے، آج کے بہت سے علماء کو ملیں گے مگر دارالعلوم میں داخلہ نہیں ہوتا، وہاں کا ٹیسٹ بہت مشکل، وہاں والدہ کی دعاؤں سے بڑا داخلہ ہوا۔ وہاں کے داخلے کی بات بہت بڑی بات نہیں ہے، وہاں کے ممتاز طلبہ میں ہمیشہ میرا شمار رہا۔ دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے، افتاح بھی کیا۔ دارالفتہ میں میرے زمانے میں 5000 بچوں میں صرف 20 کا داخلہ ہوتا تھا۔ والدہ کی دعا سے میرا نام پہلے نمبر پر منتخب ہوا۔ میرے اندر صلاحیت نہیں تھی، یہ ان کی کرامت تھی کہ میرا نام پہلے نمبر پہ وہاں منتخب ہوا، اور پھر دارالفتہ میں بہت اچھی پوزیشن سے کامیاب ہوئے۔ اتنا اچھی پوزیشن ہوئی کہ دارالعلوم دیوبند نے میرا تقرر کر لیا، 2 سال پڑھایا۔ یہ ساری چیزیں، ساری عنایات والدہ محترمہ کی تھی۔ یہ بچوں کے سلسلے کی بات ہے، ان کی ذات کی بات یہ ہے۔ آپ ایسی خاتون، ایسی ماں، ایسی بہن اور بیٹی کہاں سے لائیں گے کہ اس پوری زندگی میں کبھی نماز میں تاخیر نہیں ہوئی، مکمل نماز کا اہتمام، پردے کا اہتمام کرنے والا اب کوئی مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ والدہ جو برقع پہنتی تھی اچھی طرح مجھے یاد ہے، وہ برقع بالکل یہاں جو چڑیا لوگ پہنتے ہیں وہ بہت ڈھیلا ڈھالا، شروع زمانے میں وہ برقع پہنتی تھی، کبھی بہت ضرورت ہوئی تو باہر نکلی، ورنہ کبھی باہر نہیں نکلی۔ اکثر حالات میں باوضو رہتی تھی۔ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول رمضان میں کم سے کم روزانہ 10 پارے کا تھا۔ بہت زمانے تک ہر دوسرے تیسرے دن قرآن پاک ختم کر دیتی اور ہر نماز تقریباً مکمل پڑھتی تھی۔ ظہر 12 رکعت، عصر 8 رکعت، مغرب 7 یا 9 رکعت، عشاء کی نماز 17 رکعت، رمضان میں بھی 17 پڑھتی تھی 20 تراویح کے ساتھ۔ اس عمر میں جب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، بیٹھ کر نماز پڑھتی تھی، اس وقت بھی 20 رکعت تراویح اور 17 رکعت عشاء کی نماز پڑھتی تھی۔ اللہ انہیں غریب رحمت فرمائے اور ان کے اعمال خیر کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، اس عمر میں قابل غور بات ہے، قابل تکلیف بات ہے، ہمیں اپنے گھروں میں تذکرہ کرنا چاہیے۔ اس بڑھاپے کی عمر میں سر سے دوپٹہ نہیں نیچے اترتا تھا، کبھی ہوش نہیں رہتا تھا تو بچوں کو ڈانٹتی تھی، مجھے دوپٹے میں رکھو۔ اگر کبھی کسی بچے کے سر پہ دوپٹہ میرے گھر میں نہ ہوتا تھا تو سختی سے ڈانٹتے تھے، دیکھو ایک شیطان گھوم رہا ہے، بیٹا گھر پہ سر پہ دوپٹہ ڈالو۔ اب ہماری مائیں اور بہنیں نہ سر پہ دوپٹہ ہے نہ پردہ ہے۔ والدہ پردے کا اہتمام، دوپٹے کا اہتمام، ذکر اذکار کا اہتمام، بے حد پاکیزہ زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی مساعی جمیلہ
قبول فرمائے. بے شمار فضائل ہیں، بے شمار ان کی کرامتیں ہیں، وہ ذکر نہیں کی جا سکتی. ایسے ایسے حالات، ایسے ایسے امداد ہیں کہ جس کو سوچا نہیں جا سکتا ہے. ہر قدم پہ اللہ نے ان کے نیک اعمال کی بنیاد پر مدد فرمائی اور ان کے بچوں کو آنکھ کا تارا بنایا. صرف مثال کے لیے، اور آپ اپنے گھر والوں سے ذکر کریں وہ گھرانہ جس کے ہاں ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جس میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو. وہ دور بھی ہمارے ساتھ گزرا ہے، ہمیں یاد ہے. والدہ نے کبھی ان کو کسی دروازے پہ جانے نہیں دیا. اللہ سے دعا کریں. ہم لوگ پڑھ چکے تو والدہ نے کہا، مجھ سے کہا کہ بیٹا میں اب یہ تمنا رکھتی ہوں، حالت بہت اچھی، ہماری مالی حالت اس وقت بہت اچھی نہیں تھی. والدہ نے کہا بیٹا میری تمنا ہے کہ میرے 4 بیٹے، میں نے چاروں کو بڑا کیا ہے، میرے اللہ کے گھر مجھے 4 بار جانا ہے. میں نے تسلی دی اور کہا کہ اماں آپ دعا کر دیجئے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اس طرح ان کی دعائیں قبول ہوئی ہیں کہ سوچ نہیں سکتے. اللہ پاک نے وہ تمنا ان کی پوری کیا. میں نے ان کو تسلی دیا اور یہ کہا کوئی کرائے نہ کرائے انشاءاللہ میں 4 سفر آپ کا کراؤں گا. چنانچہ انہوں نے 2 حج کیے، 2 عمرے کیے، 4 سفر ہر قوم کو مکمل ہو. وہ تمنا تھی، اللہ نے اس کو پورا کیا. حرم شریف میں جانے کے بعد جتنی عبادت وہ کر لیتی تھی اتنی عبادت ہم نہیں کر پاتے. عصر سے لے کر عشاء تک باوضو رہنا وہاں کے اوقات میں آسان کام نہیں ہے. حرم سے آتی نہیں تھی، گھر رکتی نہیں تھی، حرم میں رہتی تھی. تو آج ہماری ماں اور بہنوں میں یہ طلب اور طرف نہیں ہے کہ اولاد ہماری دین پر آئے. کسی بھائی کی نماز کبھی چھوٹ جائے تو ناشتہ کھانا بند. ناممکن تھا چھوٹا، سختی بھی تھی، نرمی تھی. ہماری والدہ والد کی جگہ بھی تھی اور والدہ بھی تھی. بے حد احسانات ہیں ان کے. آج آپ کے لیے ذکر اس لیے کیا کہ آپ سے تعلق ہے، اور اس لیے بھی کیا کہ آپ حضرات دعا فرما دیں، اور اس لیے بھی کیا کہ آپ بھی یہ کوشش کریں کہ ہمارے گھر کی مائیں اور بہنیں ہماری والدہ جیسی تو بن جائیں. قرآن شریف نہایت شاندار، سینکڑوں کے شاگرد بہشتی زیور تقریباً یاد مسائل میں مجھے جوڑ دیتی تھی. اتنا اچھا معاملہ تھا. اللہ پاک ان کے علم کی برکتوں کو ضائع نہ فرمائے. تو میں صرف اس لیے کہ آپ سے تعلق ہے انشاءاللہ تھوڑی سی آج دعا بھی کر لیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں کے حال پر جائزہ لیں. اگر یہ ماحول ہو تو گھر کا ماحول بگڑ نہیں سکتا. ہر گھر میں اچھے لوگ پیدا ہوں گے. یہ پرانی باتیں اب ہمارے گھروں سے رخصت ہوتی جا رہی ہیں. لوگوں نے اپنی بچیوں کو موبائل دے دیا، اب موبائل سے زندگیاں خراب ہو رہی ہیں. میری والدہ کے ہاتھ میں میرے نانا محترم نے تختی نہیں دیا، اور والدہ لکھنا بالکل نہیں جانتی تھی، پڑھنے میں ماہر تھی، اپنی دستخط نہیں کر سکتی تھی. یہ تربیت ہوئی تھی. تو اگر ہم لوگ فکر کریں تو اللہ کا دروازہ بہت بلند ہے. اللہ والدہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے کروٹ کو معاف فرمائے.